رات ختم ہو گئی، گھر پر آیا، جو روزمرہ کے معمولات کیے، رات ہوئی، جانماز سنبھالی، تکیہ دیوار کے کنارے لگایا، جو لوازمات لے کر بیٹھتے تھے بیٹھے، دورہ نہیں پڑ رہا، سانس بالکل ٹھیک، کھانسی نہیں اٹھتی، سانس بند نہیں ہو رہی، ذکر نفس، نفس کی سانس کی وہ کیفیت جو بند ہونے کی ہوتی، بندش کی ہوتی وہ نہیں ہو رہی، اور شاید اب ہو نہیں ہوئی، رات بیت گئی بالکل ٹھیک، والدہ آرام سے سو رہی ہے، جو ساتھ بیٹھا کرتی تھی، دوسرے دن صبح والدہ سے کہا کہ عجیب معاملہ ہوا، میری طبیعت بالکل ٹھیک رہی رہا، میں تو ساری رات انتظار کرتا رہا اور آپ نے بھی توجہ نہیں فرمائی۔ وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی بیٹے کل میں تمہارے پاس عام عورتوں کے ساتھ آئی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے یعنی تمہارے لیے تم سے دعا کرا کر گئی تھی، میرے رب نے وہ دعا قبول کر لی، اب تمہیں یہ بیماری نہیں لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے والدہ محترمہ امی جان آپ کا کہنا درست، آپ کا دعا کرانا بھی بچا ہے، لیکن مجھ سے مزاج کرسی کی وہ کیفیت چھین لی تھی۔ جب مجھے وہ تکلیف دی گئی تھی نا تو کوئی پوچھنے والا مجھ سے پوچھتا بھی تھا کہ تم کیسے ہو، بس وہ کیفیت چھین لی گئی، ساری رات اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ کوئی پوچھے تو مجھ سے، لیکن کسی نے پوچھا ہی نہیں، مجھے تو شفا ہو گئی۔ آپ نے کیا ظلم میرے ساتھ کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے 30 برس گزارے مصیبتوں میں، بیٹے چھین لیے، مال و دولت چھین لیا، عزت چھین لی، صحت چھین لی، جسم میں کیڑے پڑ گئے، 30 برس، اور یہ حال ہو گیا کہ زخم سے کوئی کیڑا گر جاتا تو زمین سے اٹھاتے دوبارہ رکھ دیتے کہ وہ کاٹے، تکلیف ہو، اور محبوب کا نام زبان پر ہے کہ محبوب نے بھی یہی کیفیت۔ اور جب وہ وقت گزر گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ لوگوں کے معاملات ولیوں کے انبیاء کے معاملات عجیب ہوا کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ وہ وقت اچھا تھا جب صحت کی حالت میں تھے، یا یہ وقت اچھا ہے جب آپ مصیبت سے بچ نکلے ہیں، یا وہ وقت اچھا تھا جب آپ بیمار تھے، مصیبت میں مبتلا تھے؟ آپ نے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو اس وقت کا؟ بظاہر تو یوں تھا کہ ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میرے جسم میں زخم پڑا تھا، زخم پڑے ہوئے تھے، کیڑے پڑے ہوئے تھے ان زخموں کے اندر، لیکن اس کیفیت کا کیا کہنا ہے؟ کہا اس میں بھی کوئی بھلائی مجھ میں تھی، کیا اس میں بھی کوئی نعمت مل رہی تھی؟ کہا ہاں، جب صبح طلوع ہوتی تھی تو میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیسے؟ بس اس جملے سے میری ساری پریشانی، ساری درد کی کیفیت دور ہو جاتی تھی، اور سرور میں، لطف میں، ایک خاص کیفیت میں دل گزر جاتا تھا۔ جب رات ہوتی تھی تو پھر محبوب ہمیں پوچھتا تھا ایوب کیسے؟ بس اس مٹھاس میں، اس پیار بھری آواز میں ساری رات گزر جاتی تھی۔ اب جب سے صحت مند ہوں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان نعمتوں کی بات کرتے، ان عطاؤں کی بات کرتے وہ جو اس زمانے میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، اللہ کا کوئی بندہ جب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، یمشی بہا حتیٰ کہ کہا میں اس کے وہ پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو بندہ خود رہا تھا، اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا، خدا کی راہ میں اپنے آپ کو مٹا دیا، تو پھر خدا نے اسے زندگی عطا فرمائی، اور وہ خدائی زندگی۔ یہی وہ موقع ہے کہ عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گفتائے اللہ ہوت کرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوت، تم سمجھتے ہو کہ ولی کی زبان سے آواز نکل رہی ہے، اس کے حلق سے منہ سے آواز نکل رہی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا بندہ خود سے نہیں بولتا، حلق اس کا ہے لیکن بولنے والا خدا ہے، اس کی زبان پر خدا بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بغداد میں ایک شخص اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، ایک تجارت کا سفر ہے، اس سفر کے لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں چلا جاؤں۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، مراقبے میں دیکھا، مکاشفہ ہوا، پردے اٹھا دیے گئے مستقبل کے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے لیے نقصان ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے۔ کہا بیٹا نہ جا، تجھے نقصان ہوگا، تیری جان کا بھی خطرہ ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے تو سارا بندوبست کر لیا تھا، آج سے دعا کے لیے حاضر ہوا، آپ نے منع فرما دیا۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ کسی اور ساتھی کے ساتھ کسی اور دن تذکرہ ہوا کہ عبد القادر نامی
عبد القادر جیلانی نامی ایک ولی بغداد کے کونے میں بیٹھتے ہیں، چلو آج میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہاں پہنچا لوگ اپنے اپنے سوال پیش کر رہے تھے، اس کو بھی خیال آیا، اس نے سوچا کچھ میں بھی تو اپنی بات کہوں۔ اس نے کہا حضور میں نے سفر کے لیے مال و اسباب تیار کر رکھا ہے، تاجر ہوں، تجارت کے لیے سفر ہوا جاتا ہے، میں بھی اس قافلے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا چلا جا، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ بڑا خوش گھر آیا، جو معاملات دیکھے تھے اس نے دل بڑھا دیا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ایسا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، نظریں بھی پیش کر رہے ہیں، پھول بھی پہنا رہے ہیں، مٹھائی بھی دے رہے ہیں، نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارا فلاں کام کر دیا، اللہ نے فلاں کام کر دیا، تو یقیناً میرا بھی کام ہو جائے گا۔ بس اٹھا اور پھر سفر کے لیے تیاریاں شروع کر دی، سفر کے لیے چلا گیا، مہینوں گزارے، واپس آیا منافع لے کر۔ جب بغداد شہر کے تحصیل کے قریب پہنچا تو خواب آیا، رات ہو گئی، قافلے نے پڑاؤ کیا تو خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ڈاکو آ گئے قافلے، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، مال و اسباب سب کا چھین لیا، کچھ ڈاکو اس کے خیمے میں بھی آ گیا، اس سے بھی سارا مال و اسباب چھین لیا اور پٹک کر زمین پر لٹا دیا۔ ایک نے خنجر نکالا اور کہا اس کو قتل کر دو، اس نے کہا تو بھی قتل کر دو۔ اس کے سینے پر بیٹھا، خنجر نکالا اور خنجر لے کر اس کے گردن پر پھیرنا چاہا، اس کی چیخ نکل گئی، آنکھ کھولی تو دیکھا خیمے کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا، 2 رکعت نوافل پڑھے، اللہ کا شکر ادا کیا، دوسرے دن بغداد شہر میں داخل ہوا، اپنے گھر پہنچا، بیوی بچوں سے ملا، پھر گھر سے کچھ دوسرے تیسرے دن کچھ سامان لیا اور سامان لے کر اپنے پیر کی خدمت میں حاضر کہ حضرت یہ کپڑا ہے، یہ تسبیحاں ہیں، یہ جانماز ہے، یہ مٹھائی ہے، یہ کچھ نذرانہ ہے، یہ کچھ پیسے ہیں، قبول فرمائے۔ بھئی کس سلسلے کے؟ حضور میں وہ سفر پر گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی تو یہ اس لیے لے کر حاضر ہوں۔ آپ نے کہا اچھا تجھے تو سفر کے لیے منع کیا تھا، تو کیسے چلا گیا؟ آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، سر اٹھایا، آپ فرمایا اس انعام کا، اس نذرانے کا میں مستحق نہیں ہوں، عبد القادر جیلانی مستحق ہے کہ جس نے جو کچھ تیرے ساتھ ہونے والا تھا اس کی زبان سے نکلا اللہ نے اسے تیرے خواب میں بدل دیا، ورنہ تیری تو جان جانی تھی۔ جو کچھ تو نے خواب میں دیکھا شہر سے باہر رات میں، جو کچھ تو نے خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں تیرے ساتھ ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ملکیت عطا فرما دیتا ہے، تصرف عطا فرما دیتا ہے، تو پھر وہ حقیقت کو خواب میں بھی بدل دیتا ہے اور خواب کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے فیصلے بدلا نہیں کرتا، اللہ اپنے کسی فیصلے میں تردد کا شکار نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لوگ ڈاماڈول ہوتے ہیں نا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ کہہ چکے ہیں، اب یہ وعدہ کیا، اب یہ کیسے پورا کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، لیکن میرا کوئی نیک بندہ، میرا کوئی ولی میرے آگے زبان کھولے، ہاتھ پھیلائے، دل میں ارادہ کرے، میں فیصلے تبدیل کر دیا کرتا ہوں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، میں نہیں لکھا ہو تو لکھ دیا کرتا ہوں، لکھا ہو تو تبدیل کر دیا کرتا ہوں۔ کتاب تو میرے ہاتھ میں، قلم تو میرے ہاتھ میں، ہاں میرا کوئی بن کر تو دکھائے، مجھ سے تعلق تو رکھے، میں ساری کائنات اس کے قدموں پر ڈھیر کر دوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بات نہیں ہوتی جب اپنے کسی ولی سے محبت کرتا ہے اور اس کو ولایت کے حوالے سے ملکیت اور تصرف عطا فرماتا ہے تو اس کی زبان پہ بھی کوئی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم ہمیں مقام ولایت سمجھنے اور ولی کا احترام عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رکھے اور اس محفل کو اولیاء کرام کے ذکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کا ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر عبادت اور اولیاء کا ذکر، ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ۔ کہ جب ولیوں کا ذکر تم سنتے ہو کرتے ہو نا تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس محفل کو آخرت میں ہماری مغفرت کا سبب بنا دے۔